آج کے روز کی مناسبت دو ہیں۔ خدا 14 ماہ رمضان المبارک جو جناب مختار ثقفی کی شہادت کا روز ہے، اور آنے والا روز اس اعتبار سے گویا شب 15 جو ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا روز ہے۔ تو گویا دو مناسبتیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن سوال وہی ہوتا ہے کہ واقعات کا معلوم ہونا کسی بات کا معلوم ہونا اور ہے، لیکن اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا اور ہے۔ خود جناب مختار کے سلسلے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں درس دیتی ہیں، ہمیں راستہ دیتی ہیں۔ صرف جناب مختار کا نام لینا کافی نہیں ہے کہ جناب مختار نے خون امام حسین کا انتقام لیا اور بہت ہی محب تھے۔ آیا وہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر آج جناب مختار زندہ ہیں، بھائی ظاہری اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو چکے لیکن زندہ ہیں، جب ان کا ذکر زندہ ہے تو وہ زندہ ہیں۔ زندہ وہ نہیں ہے کہ جو روح موجود ہو اور اس کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے وہ انسان ایسا جیسے چلتی پھرتی ہوئی لاش۔ حقیقتاً زندہ وہ ہے کہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے پھر بھی اس کا ذکر باقی رہے۔ تو جناب مختار اسی ذات کا نام ہے، تو فقط ہماری تعریف کرنے سے کمال نہیں ہوگا۔ آیا جناب مختار کی زندگی سے ہم نے کچھ لیا بھی یا نہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا یقین دیکھیں جناب مختار کو یقین کتنا تھا۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے دل میں، ہمارے روح کے اندر بھی آیا ائمہ علیہ السلام کا اتنا اعتبار ہے یا نہیں؟ جناب مختار نے امام کی زبانی یہ سنا تھا کہ مختار، جب حجاج بن یوسف نے کہا نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، باقاعدہ صاحب نے کلبی حجاج کا آپ نے واقعہ سنا، تو جناب مختار کو بھی دھمکی دی تھی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہاں تک کہ جناب مختار نے کہا کہ جو تجھے کرنا کر، آزمائش کر لے پوری کی۔ اس نے واقعہ نقل نہیں کروں گا، اس وقت نہیں ہے، لیکن جملہ بڑا پیارا ہے اس وقت۔ جناب مختار نے ایک ہی جملہ کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا کہ اے مختار جب تک تو میرے لال حسین کے خون کا انتقام نہیں لے لے۔ بعض روایت سے کہ 1,83,000 اور یہ فلاں بہرحال روایت میں الفاظ ہیں، لیکن اتنا ہے کہ خون امام حسین علیہ السلام کا جب تک انتقام نہیں لے لے گا تب تک تجھے موت نہیں آ سکتی۔ کہ میرے مولا نے کہا، تو فوراً مختار کہتے ہیں کہ جب میرے مولا نے کہا ہے کہ جب تک موت نہیں آ سکتی، جب تک تو میرے لال حسین کے خون کا انتقام نہیں لے گا، تو ابھی تک تو میں نے تجھ جیسے ایک کو بھی نہیں مارا۔ یعنی یہ جرات اور دلیری دیکھیے کہ میں نے ابھی تجھ جیسے ایک کو بھی نہیں مارا، تو ابھی موت مجھے کیسے آ سکتی ہے؟ کیا واقعاً جو مختار کو یقین تھا کہ ہمیں نہیں ہو سکتا اپنے مولا کے قول کے اوپر؟ اس کا مطلب یہ کہ مولا کے قول کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے، جبھی تو ہم رٹا لگاتے ہیں کہ ہم تو بس محب اہل بیت ہیں، بخشش ہو جائے گی اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کا انتظام کر کے آؤ، یعنی تم برزخ کا انتظام کر کے آؤ، تمہاری آخرت کے ضامن ہمیں۔ لیکن برزخ کا انتظام کرنے کی ضمانت تو ہمارے اوپر ہے نا، خود نے تو نہیں لی ائمہ نے۔ یعنی جو رستہ موت سے لے کر کے قیامت تک کا ہے، برزخ کے میدان کا ہی نہیں، یہ منزل کو اس کو برزخ کہتے ہیں، کہ اس کا انتظام تم کرو۔ جب روز محشر ہماری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو ہم تمہاری ضمانت لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس لائق تو بنا لیں کہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں عمل کی۔ نہیں حضور، جب تک عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مولا کے قول پر ہمیں یقین نہیں ہے، پھر جناب مختار کا قصیدہ پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وقت کے تقاضے پر یہ جملہ ہمیں محفوظ کر لیں کہ بڑا اہم جملہ۔ ایک دوسرا جملہ آپ جناب مختار کا سن لیجئے۔ جناب مختار نے کیا کہا؟ جس وقت زندان دربار یزید ابن زیاد میں، اور دربار یزید میں بہرحال تمام حالات ہیں سامنے، تو ابن زیاد کا دربار کا معاملہ ہے، تو ابن زیاد نے کہا کہ کیا تو اپنے، جب بحث و مباحثہ ان دونوں میں ہوا ابن زیاد میں اور جناب مختار میں، کیونکہ وقت اتنا نہیں پوری تفصیل کا بار کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، تو کیا کہا کہ تو اپنے مولا حسین سے ملاقات کرے گا؟ یعنی بہت بحث و مباحثہ ہوا تو اس پہ آخری جملہ تھا کہ تم ملاقات کرے گا۔ کہا میرے مولا کہاں میرے دربار میں آئے ہیں؟ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مولا تیرے نجس دربار میں آ جائیں۔ یعنی جبکہ تلوار سر پہ ہے، خطرہ مول لیے ہوئے ہیں، سارا خطرہ ہے، اس کے باوجود کیا کہا؟ یعنی بتا دیا کہ نجس دربار میں میرا مولا اتنا طیب و طاہر ہے کہ تیرے نجس دربار میں نہیں آ سکتا۔ کیا آیا ائمہ تو چھوڑیے، جناب مختار کے اس کلمے میں طاقت کم ہے؟
سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، نہیں بتا دیا کہ جب نجس دربار میں میرا مولا نہیں آ سکتا تو نجس دل میں میرے مولا کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ کیا ہمیں سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی جب نجس دربار میں وہ خود نہیں جا سکتے تو کیا ان کی محبت نجس دل میں آ سکتی ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے اپنے دل کا ہم مشاہدہ کریں کہ ہمارے نجس دل تو ہمارے دل پاک بھی ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ نجس ہوں تو جناب مختار والا جملہ بالکل واقعی صحیح ہے کہ جہاں نجاست کا کہا کہ یہاں تیرے دربار میں میرے مولا نہیں آ سکتے نجس دربار میں، تو ایسی نجس دل کے اندر ہمارے مولا کی محبت نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ہم اپنے دل کو پاک و پاکیزہ کریں، منزہ کریں۔ اگر واقعاً اب تو ایام محرم، یہ ایام ماہ رمضان ہے، اس میں ابھی اگر ہمارے ذمے کوئی گناہ رہ جائے، ہمارا دل پاک نہ ہو پائے، تو پھر کون سا مہینہ آئے گا جو ہمارے دل کو پاک کر سکتا ہے؟ زیادہ اس دل کو پاک کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ جناب مختار یا دیگر واقعات ہمارے لیے سچے ثابت ہو، اور کہ فقط ہم لفظوں والے دوست نہیں رکھتے امام کو، بلکہ سچے دل سے دوست رکھتے ہیں۔